بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو مسور کی دال روزانہ کھانے کا معمول بنا لیتے ہیں ان کو بہت جلدی رونا آ جاتا ہے۔ پانی زیادہ پی کر پھل نہ استعمال کیا کرے، کیونکہ اس سے آپ کے معدے میں شدید قسم کا درد ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ گہرے رنگ کے نئے کپڑے پہلی دفعہ دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دے، اس سے کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا اور ان کا رنگ پکا ہو جائے گا۔ چائے کا ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں ایک بار پانی کے ہمراہ استعمال کیا کریں، اس سے آپ کے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے اور آپ کے پیٹ کے امراض میں بھی شافی علاج ہے، اور بدن میں چستی پیدا ہونے لگتی ہے اور بواسیر کے لیے بھی بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ اپنے جسم کی سستی، تھکاوٹ اور اداسی دور کرنا چاہتے ہیں تو پالک، ساگ اور میتھی کا استعمال کیا کریں، اس سے آپ ان بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو ہری سبزیوں کو اپنے استعمال میں لے آئے۔ اس کے استعمال سے آپ اپنے ڈپریشن کو کم از کم 50% تک کم کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو گلے کے ٹونسلز ہوں، گلے میں درد وغیرہ رہتا ہو، وہ شہتوت کھائے۔ اگر شہتوت مہیا نہ ہو تو شربت توت سیاہ کا استعمال کر لے، یہ گلے کی کھانسی کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ اپنے گھر میں برکت اور رزق میں برکت چاہتے ہیں تو جب بھی گھر سے کام کے لیے نکلیں تو راستے میں بسم اللہ شریف کا ورد کیا کریں، اس سے آپ کے گھر میں اور آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ جن گھروں میں سونے سے قبل سر کی تیل سے مالش کی جائے وہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دودھ پتلا ملتا ہے تو دودھ کو گاڑھا کرنے کے لیے چند دانے کشمش کے دودھ میں ڈال دیں، آپ کا دودھ فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کی یادداشت کمزور ہونے لگے تو مصری کو اپنے استعمال میں لے آیا کریں۔ مصری کے استعمال سے آپ کی یادداشت تیز ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر آپ صبح اٹھ کر چند دانے بادام کے استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کی یادداشت کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ کے جسم میں یا بدن میں الرجی چھڑ جائے اور ختم ہونے کا نام نہ لے تو فوری ایک گلاس نیم گرم پانی کا پی لیا کرو، اس سے آپ کو الرجی کافی حد تک ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جس بھی بہن کے ہاں بچہ پیدا ہو، اسے چاہیے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے اپنا دودھ ضرور پلائے، اس سے آپ کے بچے کو بے انتہا طاقت ملے گی اور آپ کا بچہ بیماریوں سے بھی بچا رہے گا۔ جس بھی بھائی یا بہن کا بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو اس کو 1 گلاس پانی میں تھوڑا سا گڑ شامل کر کے پلا دے، بخار کچھ دیر میں ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ جو بھی بھائی یا بہن اپنی شوگر سے پریشان ہے اور اپنی شوگر کو ختم کرنا چاہتا ہے تو ایک نسخہ نوٹ فرمائے: کالی مرچ ثابت 100 دانے، سبز الائچی 100 دانے، نیم کے پتے 100 عدد، بادام کڑوے جو نہ ہو 100 گریاں کالے بنے ہوئے، 1 پاؤ چنے لے لیں، نیم کے پتے دھو کر خشک کر لے یعنی سکھا لے اور ان تمام چیزوں کا سفوف بنا لے۔ دن کے کسی بھی وقت آدھا چائے کا چمچ استعمال کرے، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ ٹنڈوں کی سبزی کا سالن استعمال کیا کرے، اس سے آپ کے معدے میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ جو عورتیں حمل کے دوران اپنے بچے کا رنگ گورا، سفید، پرکشش اور شاندار رکھنا چاہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انار کا جوس استعمال کرے۔
اگر آپ کھڑے ہو کر پانی پینے کے عادی ہیں تو کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چاولوں والے پانی سے منہ دھو لیا کریں، اس سے آپ کا چہرہ صاف، شفاف اور پرکشش نظر آنے لگے گا۔ جب کبھی بھی آپ کے پیٹ میں درد ہو تو اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر لیا کرے، اس سے آپ کے پیٹ کا درد ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، جب کبھی بھی آپ مرغے کی آواز سنیں تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ جس عورت کے ہاتھوں کی انگلیاں نرم ہوتی ہے وہ عورت نیک پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ لمبے انگوٹھے والی عورتیں سخی دل کی ہوتی ہیں۔ جب کبھی بھی آپ کو نزلہ زکام ہونے لگے تو تقریباً 3-4 دن تک کوئی دوائی استعمال نہ کرے اور نہ ڈاکٹر کے پاس جائے۔ اگر آپ شروع میں ہی دوائی لے کر نزلہ زکام روک لیں گے تو آپ کے پھر سر میں درد ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے کتنے برے نقصان ہیں تو تم کبھی بھی کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے ساتھ کتنی بری شکل والا شیطان کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے تو تم پانی ہی پینا چھوڑ دو۔ اگر آپ گھی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے زیادہ استعمال سے آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی ٹانگوں میں مضبوطی لانا چاہتے ہیں تو روزانہ کچھ دیر سائیکل ضرور چلایا کریں، اس سے آپ کی ٹانگیں طاقتور اور مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس عورت سے شادی کریں تو اس کی قسمت میں بے تحاشا رزق ہو تو ایسی عورتیں تلاش کیا کریں۔ نمبر 1، ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی۔ نمبر 2، بہت کم بولنے والی۔ نمبر 3، جس عورت کا حسن و اخلاق خوبصورت اور پاکیزہ ہو۔ ایسی عورتوں سے شادی کرو گے تو آپ ہمیشہ خوش، حاش بشاش اور زندگی خوب اچھے طریقے سے انجوائے کرو گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل کی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔